محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب پر درود و سلام کے بعد ہم سے آج یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ خطبے میں سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی جائے۔ وہ حدیث خاصی طویل ہے، جتنی ممکن ہو سکی بیان کیے دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فجر کے بعد جب صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تو پوچھا کرتے هل رأى احد منکم رؤیا، کیا آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بکھرے ہوئے منتشر خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ خوابوں میں بعض اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا علم موجود ہوتا ہے اور سامنے آتا ہے، اور امام الانبیاء فجر کے بعد یہ سوال کیا کرتے تھے، کیونکہ فجر کے وقت وہ خواب تازہ ہی ہوتا ہے اور انسان کچھ بھول نہیں پاتا، اور تعبیر بھی بڑی آسان ہوتی ہے۔ رات کی بھرپور نیند کے بعد انسان تر و تازہ ہوتا ہے اور اس کا قلب و دماغ کھلا ہوتا ہے، اور اگر قیام اللیل کیا ہو اور تہجد کا اہتمام کیا ہو تو ایک نور اس کے چہرے پر اور اس کے دل میں موجود ہوتا ہے، لہذا تعبیر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ان خوابوں کے ذریعے بہت سا علم حاصل ہوا، جیسے یہ اذان ابھی آپ نے سنی، یہ دو صحابہ کو خواب میں دکھائی گئی تھی اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کی تصدیق فرما دی۔ اس وقت سے یہ اذان ہر نماز کے وقت گونجتی ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان فرمایا کہ بینما انا نائم اوتیت بقدح لبن، میں رات کو سو رہا تھا، مجھے ایک پیالہ بھر دودھ دیا گیا خواب میں، اور میں نے وہ خوب پیا، اچھی طرح سیراب ہو گیا۔ فاعطیت فضلہ عمر، اور بقیہ دودھ میں نے عمر کو دے دی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ اولتہ العلم، اس خواب میں جو دودھ تھا اس سے مراد دین کا علم ہے۔ یہ خواب جناب عمر کے مناقب میں شامل ہے، اور اس میں ایک اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگیاں نبی علیہ السلام کی احادیث حاصل کرنے میں صرف کر دیتے ہیں، جن کو حدیثیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جستجو ہوتی ہے اور طلب علم کی تمنا ہوتی ہے، اور وہ پڑھتے رہتے ہیں، در حقیقت وہ مستقل اسی پیالے سے دودھ پی رہے ہیں۔ ابن منیر فرماتے ہیں کہ یہ اہل علم کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ وہ طلب علم کے ذریعے مسلسل وہ پیالہ اور وہ دودھ استعمال کر رہے ہیں جسے امام الانبیاء نے استعمال کیا، اور اپنے ہونٹ وہیں رکھے ہوئے ہیں جہاں اللہ کے پیغمبر نے رکھے۔ تو اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ یہ خواب ایک پیغام ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث سے اور دین کے علم سے غافل نہ رہنا، بلکہ جس قدر ہو سکے یہ جستجو اور یہ طلب تمہارے ذہنوں پر سوار رہے تاکہ تم اس عظیم فضیلت میں داخل ہو سکو۔ فرمایا کہ بینا انا نائم اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، ایک رات سو رہا تھا، مجھے خواب میں زمین کے خزانوں کی چابیاں پیش کر دی گئی۔ اس کی تعبیر کسریٰ اور قیصر کے خزانے ہیں جو مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے،
اور یہ خواب آپ نے اس وقت دیکھا تھا جب مسلمانوں پر ایک فاقے کی نوبت تھی، بھوک تھی، افلاس تھا، اور اس خواب نے ایک بشارت کا کام کیا کہ وہ وقت قریب آنے والا ہے جب دنیا کے خزانے ہمارے قدموں میں ڈھیر ہوں گے۔ تو بڑا ان میں علم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اجدنی فی الجنہ، کہ میں جنت کے اندر موجود ہوں۔ میں نے ایک محل دیکھا، طبیعت للچائی کہ اس محل کو اندر سے دیکھنا چاہیے، اور میں نے یہ خواہش کی کاش یہ محل میرا ہو۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ بتایا گیا ایک قریشی نوجوان کا ہے، قریشی جوان کا۔ میں نے کہا قریشی تو میں بھی ہوں، کس کا ہے یہ؟ بتایا گیا کہ عمر ابن خطاب کا ہے۔ اندر سے دیکھنے کا شوق ہوا، قدم رکھا ہی تھا، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ، میں نے ایک عورت کو دیکھا وضو کر رہی ہے۔ ذکرت غیرتک یا عمر، عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، انہی قدموں میں پیچھے ہٹ گیا اور باہر نکل آیا۔ عمر زاروں کی طرح رو پڑے، علیک اغار یا رسول اللہ، عمر کی کیا مجال کہ آپ پر غیرت کرے۔ یہ بشارتیں، خوشخبریاں، بڑا ان میں علم موجود ہوتا ہے۔ جس خواب میں ایک ترغیب ہے کہ ہم بھی اس منہج کو اختیار کریں جو عمر ابن خطاب کا تھا، ایک تحذیب اور تحریض کا پہلو ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سننے کا شوق ہوتا تھا اور آپ اس کی تعبیر کیا کرتے تھے۔ آج آپ نے خواب بیان کیا، رأیت رجلین اتیانی، کہ دو بندے میرے پاس آئے، وہ دو فرشتے تھے انسانی روپ میں، اور بعض احادیث میں دو فرشتوں کا ذکر ہے، اور ایک حدیث میں فرشتوں کے نام بھی مذکور ہیں، ایک جبریل علیہ السلام، دوسرے میکائیل علیہ السلام۔ ان فرشتوں نے آ کر مجھے اٹھایا اور کہا کہ انطلق، ہمارے ساتھ چلو۔ اب یہ خواب جاری ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر فرشتوں کے ساتھ ہو لیے۔ فرمایا کہ میں نے چلتے چلتے ایک منظر دیکھا، رجل مستجع، کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس شخص کے اوپر ایک شخص کھڑا ہے، بیدہ صخرہ، جس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے جو چٹان نما ہے، چٹان جیسا بھاری بھرکم پتھر ہے۔ تو پتھر اس شخص کے سر پہ برساتا ہے، مارتا ہے، اور اس کا سر کچلا جاتا ہے، پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اور جب سر پاش پاش ہو جاتا ہے تو پتھر اچھل کر دوبارہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ جو ہی اس کے ہاتھ میں آتا ہے سر دوبارہ جڑ جاتا ہے اور وہ دوبارہ وہ پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے۔ پھر وہی صورتحال بن جاتی ہے۔ جبریل امین نے کہا کہ یہ سلوک اس کے ساتھ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ سبحان اللہ، ما ذنبہ، اس کا کیا گناہ ہے، گناہ کیا ذکر ہوا؟ جبریل امین نے فرمایا رفض القرآن وکان ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، اس نے کچھ قرآن یاد کیا تھا، وہ بھول گیا، دنیا کے جھمیلوں میں کھو گیا، قرآن کی قدر نہ کی، حتیٰ کہ قرآن پاک کو بھلا بیٹھا۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ کان ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، کہ فرض جماعت کھڑی ہوتی اور یہ گھر میں سو رہا ہوتا تھا اور اس کو نماز کا ہوش نہ ہوتا، چنانچہ قبر میں اس کو پکڑ لیا گیا اور یہ برزخی عذاب اس پر جاری رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ کچھ اور آگے بڑھے، ایک شخص اور دکھائی دیا، گردن کے بل سیدھا لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پہ بھی ایک فرشتہ سوار ہے، یشرشر فمہ الی قفاہ وعینہ الی قفاہ وانفہ الی قفاہ، اس شخص کے ہاتھ میں ایک نوکدار جہنم کا کنڈا ہے، وہ اس کے منہ میں گھونپ دیتا ہے اور چیرتا ہوا گردن تک لے جاتا ہے، پھر وہاں سے نکال کر اس کی ناک میں گھونپ دیتا ہے اور چیرتا ہوا گردن تک لے جاتا ہے، اور پھر وہاں سے نکال کر وہ کنڈا اس کی آنکھ میں
گھونپ دیتا ہے اور گردن تک چیرتا جاتا ہے، دائیں طرف سے فارغ ہو کر بائیں طرف آ جاتا ہے اور بائیں طرف بھی یہی معاملہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا منہ ادھڑ جاتا ہے، اور جب وہ اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ دوبارہ صحیح حالت میں جڑ جاتا ہے اور وہ دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ سلوک اس کے ساتھ قیامت تک جاری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، من ھذا الرجل، یہ بندہ کون ہے، کیا اس کا کردار ہے، کیا اس کا عمل ہے؟ جبریل امین نے فرمایا تھا اس کا عمل یہ ہے کہ یغدو من البیت یکذب الکذب تبلغ الآفاق، کہ صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹ بولنا شروع کرتا، کبھی یہاں بیٹھا کبھی وہاں بیٹھا، اور اس کی کوشش یہ ہوتی کہ اس کا جھوٹ دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے۔ شاید یہ حدیث آج کے دور پہ منطبق ہو رہی ہے، تنظیموں کا دور، تحریکوں کا دور، اور ہر شخص اپنی تنظیم کے معاملے کو اونچا دیکھنا چاہتا ہے، چنانچہ جھوٹ بولتا ہے تاکہ دنیا دار راغب ہوں، چندے دیں، اور کوشش یہ ہے کہ اس کا جھوٹ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے۔ پریس موجود ہے، میڈیا موجود ہے، اور ایک خبر آنن فانن دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا بڑا بھیانک جو ہے وہ انجام ہے کہ قبر میں پکڑ لیے جائیں گے اور ان کے منہ کو ادھیڑا جائے گا، اور یہ سلوک قیامت تک برقرار رہے گا۔ کچھ اور آگے بڑھے، ایک نہر دیکھی جس کا پانی سرخ تھا، اس میں ایک شخص دھوتے کھا رہا ہے اور تیراکی کر رہا ہے، اور ایک شخص اس نہر کے کنارے پر ہے، پتھروں کا ڈھیر لیے بیٹھا ہے۔ جو ہی وہ شخص نہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے تک پہنچتا ہے، تو وہ کنارے والا شخص اس کے منہ میں وہ پتھر ڈال دیتا ہے اور اس کو دوبارہ دھکیل دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، پوچھا یہ کون شخص ہے اور کیا اس کا گناہ ہے؟ جبریل امین نے فرمایا کہ یہ شخص سود خور ہے، جس کے کاروبار اور معیشت میں حرام شامل تھا، حرام کھاتا تھا، سودی کام کرتا تھا بڑی کثرت سے۔ نہر کا پانی سرخ ہے، جو آگ سے ایک گرم تیل کی مانند جو ہے وہ گرم سرخ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ سود خور انسان دنیا میں لوگوں کا خون چوستا تھا، آج اس کی سزا اسی جن سے دی جا رہی ہے، اسی رنگ کی آگ جس میں وہ تیر رہا ہے اور غوطے کھا رہا ہے۔ منہ میں پتھر ڈالنے کا معنی یہ ہے کہ ایک پیغام سن لو، چاہے تم سود کما کر اربوں اور کھربوں روپے کما لو، لیکن جیسے یہ پتھر کھانا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اسی طرح سود کا مال بھی قطعاً مفید نہیں ہے۔ یہ ایک پیغام ہے کہ ایک انسان پتھر کھاتا رہے، کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ اسی طرح سود کے مال کے ڈھیر لگا دو، کوئی فائدہ نہ ہوگا، الٹا یہ کہ جو ہی مرے گا پکڑ لیا جائے گا برزخی عذاب میں، اور یہ عذاب اس پر قیامت تک جاری رہے گا اور قائم رہے گا۔ کچھ اور آگے بڑھے، فرمایا کہ فَإِذَا مِثْلَ التَّنُّورِ، میں نے دیکھا کہ ایک بڑا برتن تندور کی مانند، جس کا پیٹ بہت ہی بڑا ہے اور جس کا منہ انتہائی تنگ ہے۔ پیٹ بڑا اس لیے ہے کہ لوگوں کی تعداد بہت ہے اس میں آنے والوں کی، اور منہ تنگ اس لیے ہے کہ اس سے کوئی باہر نہ آ سکے اور ہمیشہ اندر ہی رہے۔ اور اس تنور نما برتن میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور برہنہ ہیں، اور ان کی چیخ و پکار برآمد ہو رہی ہے۔ ان کا عذاب ان کو جسم کے نچلے حصے سے حاصل ہو رہا ہے، آگ کے شعلے لپکتے ہیں اور ان کے جسم کے نچلے دھڑ کو جلا مارتے ہیں، اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں، کیا ان کا گناہ ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا ہؤلاء الزوانی والزنات، یہ اس امت کے زانی مرد ہیں اور زانی عورتیں ہیں، جن کو اللہ رب العزت مرتے ہی پکڑ لے گا برزخی عذاب میں، اور یہ عذاب ان پر قائم رہے گا، طاری رہے گا، جاری رہے گا قیامت کے قائم ہونے تک۔ یہ کچھ مناظر ہیں جو ان لوگوں پر قائم ہوں گے جنہوں نے دنیا میں معصیتیں کمائی تھی
اور کوئی مخصوص طریقے کے گناہ انجام دیے تھے، چنانچہ ان کی سزا جاری اور قائم رہے گی۔ اور برزخ کے عالم کی کیفیت یہ ہے کہ یہ قیامت تک جاری اور قائم رہے گا، بغیر کسی انقطاع کے اور بغیر کسی ناغے کے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کے سفر میں بہت سے منظر دیکھے تھے جو انہی مناظر کے مشابہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں جبریل امین کے ساتھ جا رہا ہوں، راستے میں ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا چلے جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ بڑھیا کون ہے؟ تو جبریل نے فرمایا کہ یہ بڑھیا جتنی عمر گزار چکی ہے اتنی دنیا کی عمر گزر چکی ہے، اور جتنی عمر اس کی باقی ہے اتنی دنیا کی عمر باقی رہ گئی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب کتنا قریب آ چکا ہے اور قیامت کا وقوع کتنا قریب ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ڈراتے ہیں ایسے عذاب سے جو بہت ہی قریب ہے۔ ایک منظر یہ دیکھا کہ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، ایک طرف عمدہ گوشت ہے اور ایک طرف سڑا گلا بدبودار گوشت ہے، اور کچھ لوگ عمدہ گوشت کو چھوڑ کر اس تعفن زدہ گوشت کو کھا رہے ہیں، سڑے گلے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نکاح کے ذریعے پاکیزہ عورتیں دیں، انہیں چھوڑ کر وہ دوسری عورتوں کی طرف مائل ہوتے، ان کے ساتھ راتیں گزارتے، ان کے ساتھ بات چیت کرتے۔ آج ان کا یہ عذاب ہے، اضافی عذاب، کہ جہنم کی آگ کے ساتھ ساتھ انہیں یہ متعفن